اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 25ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم در مذمت ظلم کا بیان پڑھیں گے۔ پیچھے جو آپ نے بیان پڑھا وہ تھا در صفت عدل، عدل کی تعریف کے بیان میں۔ عدل کی تعریف کیا ہے، عدل کے اوصاف کیا ہیں، اس کے کیا وصف ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ جن معاشروں میں عدل و انصاف کا نظام رائج ہوتا ہے وہ معاشرے کیسے امن کا گہوارہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متصلاً حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ در مذمت ظلم کا بیان لے کے آئے۔ چونکہ عدل و انصاف کی ضد وہ ظلم ہے، جیسے آپ نے عدل و انصاف پر مبنی معاشروں کا پرامن چہرہ دیکھا، اسی طرح ظلم جس معاشرے میں ظلم کا نظام رائج ہو تو اس معاشرے کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس لیے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ در مذمت ظلم کا بیان لے کے آئے، تاکہ آپ جان سکیں کہ اگر آپ کے معاشرے میں نظام عدل ختم ہو جائے اور نظام انصاف کا خاتمہ ہو جائے اور ظلم کا نظام رائج ہو جائے تو کس طرح معاشرے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے کس طرح اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ در مذمت ظلم کا بیان لے کے آئے تاکہ ظلم کی تباہ کاریوں سے بھی آگاہی حاصل ہو۔ تو یہ ہے در مذمت ظلم۔ ظلم کرنے والا انسان ظالم کہلاتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنا بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی حقدار کے حق میں سے کچھ کمی کر دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کو ذلیل و رسوا کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ کسی پر تہمت لگا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بدنام کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کی مجبوری، لاچاری اور بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے متعلق اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم انجام دے رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن خوف کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اللہ پاک تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، اور تم یہ گمان نہ کرنا کہ شاید اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ظالمین کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید سورہ انعام میں آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں، بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو ظلم والے کام کرتے ہیں
اور وہ جو ظلم والا کام کر کے جو کماتے ہیں تو اس کی سزا کے طور پر ہم ان کے اوپر دوسرے ظالمین کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ظالمین کے اوپر دوسرے ان سے بڑے ظالموں کو مسلط کر کے یوں ظالمین کی اللہ پاک گرفت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کو ایک عبرت انگیز نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے اس ظلم سے باز نہ آئے تو ان قریب ہم تمہارے اوپر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیں گے جو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالمین کی فہرست میں آتا ہے۔ اسی طرح وہ حکمران بھی ظالم ہے جو اپنی رعایا کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کے حقوق سے ان کو محروم کر دیتا ہے، یا مہنگائی کی صورت میں ان کے اوپر بے جا بوجھ ڈال کے ان پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف بحران پیدا کر کے اپنی رعایا کو تنگ کر کے ان پر ظلم کرتا ہے۔ علی ھذا القیاس مختلف طریقوں سے جو بھی ظلم کی قسم ہو سکتی ہے، تو اس میں وہ حاکم وقت بھی داخل ہے ان ظالمین کی فہرست میں جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح وہ افسر بھی ظالم ہے جو اپنے ماتحت لوگوں سے ناجائز کام لے کر ان پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح وہ تاجر بھی ظالم ہے جو جعلی اور ملاوٹ شدہ اشیاء بیچ کر خریداروں پر ظلم کرتا ہے، تو وہ بھی ظالمین کی فہرست میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ چور اور وہ ڈاکو وہ بھی ظالم ہے جو راہگیروں سے، مسافروں سے اور شہریوں سے ان کا مال ہتھیا لیتے ہیں، ان کا مال چرا لیتے ہیں، ان سے مال لوٹ لیتے ہیں، ان کا مال غصب کرتے ہیں، تو وہ بھی ظالمین کی فہرست میں داخل ہیں۔ تو اللہ پاک ان تمام ظالمین کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے اس ظلم سے باز نہ آئے تو ان قریب ہم تمہارے اوپر دوسرے ظالموں کو مسلط کریں گے جو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس عنوان کے تحت جو سب سے پہلا شعر لے کے آئے ہیں وہ توجہ سے آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ آج کا جو سب سے پہلا شعر ہے وہ یہ ہے: خرابی ز بے داد بینت جہاں، خرابی ز بے داد بینت جہاں، چو بستان خرم ز باد خزاں، خرابی ز بے داد بینت جہاں، چو بستان خرم ز باد خزاں۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ظلم سے معاشرہ خرابی دیکھتا ہے، ظلم سے معاشرہ تباہی دیکھتا ہے، ظلم سے معاشرہ بربادی دیکھتا ہے، ظلم سے معاشرہ ویرانی دیکھتا ہے۔ کس طرح؟ چو بستان خرم ز باد خزاں، جس طرح تر و تازہ باغ خزاں کی ہوا سے، جس طرح ایک تازہ باغ خزاں کی ہوا سے اجڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، اسی طرح جس معاشرے میں ظلم ہوگا لا محالہ وہ معاشرہ بھی قریب ہے کہ وہ بکھر جائے، وہ اجڑ جائے، وہ ویران ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ تو جس معاشرے میں ظلم کا نظام رائج ہوگا وہ معاشرہ عنقریب تباہ و برباد ہوگا اور وہ معاشرہ جلد ہلاک ہو جائے گا۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ آپ اس کا دیکھ لیں، پھر ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ لفظ آیا خرابی، خرابی کا معنی ہے تباہی، بربادی، ویرانی، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ بے داد، بے داد کا معنی ہے ظلم، داد کا معنی ہے پیچھے آپ نے پڑھا، داد کا معنی ہے انصاف، ایک داد فعل بھی ہے، دادن مصدر، دادن کا معنی دینا اور اس سے داد یہ ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ آتا ہے واحد غائب کا، تو یہ فعل ہے داد، جبکہ جس داد کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسم ہے اور اس کا معنی ہے انصاف۔
داد کا معنی انصاف، اور بے داد نا انصافی یعنی ظلم، تو بے داد کا معنی ظلم۔ بیند، بیند کا معنی ہے وہ دیکھتا ہے، بیند جہاں، جہاں دیکھتا ہے، معاشرہ دیکھتا ہے، سلطنت والے دیکھتے ہیں، دنیا والے دیکھتے ہیں، تو بیند کا معنی دیکھتا ہے۔ تو یہ دیدن مصدر، دیدن کا معنی ہے دیکھنا، دیدن مصدر سے بیند فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع مثبت معروف۔ اسی طرح دوسرے مصرع میں دیکھیں، چو کا معنی جیسے، بستان کا معنی باغ، خرم کا معنی تر و تازہ، خرم کا معنی خوش بھی ہوتا ہے لیکن یہاں معنی کریں گے تر و تازہ، تازہ باغ۔ باد کا معنی باد ہوا کو کہتے ہیں۔ اسی طرح خزاں کا معنی خزاں یعنی موسم خزاں، باد خزاں یعنی موسم خزاں کی ہوا، خزاں کی ہوا۔ تو اب اس شعر کو توجہ سے آپ دیکھیں، خرابی ز بے داد ظلم سے، خرابی بیند جہاں، جہاں دیکھتا ہے، ظلم سے خرابی بیند جہاں، جہاں دیکھتا ہے، یعنی ظلم سے جہان خرابی دیکھتا ہے۔ اب خرابی کے ہم تینوں چاروں معنوں کو اپلائی کریں گے یہاں، اور ترجمہ آپ سماعت کریں۔ بیند جہاں کا معنی آپ نے سمجھ لیا، بیند جہاں یعنی جہان دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ خرابی، خرابی دیکھتا ہے، کس سے؟ ز بے داد ظلم سے، ظلم سے جہان خرابی دیکھتا ہے، ظلم سے جہان تباہی دیکھتا ہے، ظلم سے جہان ویرانی دیکھتا ہے، اور ظلم سے جہان بربادی دیکھتا ہے۔ یعنی جس معاشرے میں ظلم ہوگا وہ معاشرہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ ویران ہوگا، وہ اجڑ جائے گا۔ کس طرح؟ چو بستان خرم، جیسے تازہ باغ، ز باد خزاں، خزاں کی ہوا سے، جس طرح تازہ باغ خزاں کی ہوا سے تباہ ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اسی طرح ظلم والا معاشرہ بھی جلد بکھر جاتا ہے۔ چو کا معنی جیسے، بستان خرم تازہ باغ، چو بستان خرم جیسے تر و تازہ باغ، ز باد خزاں، خزاں کی ہوا سے، جیسے تازہ باغ خزاں کی ہوا سے اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو اس کی خزاں کی جو ہوائیں چلتی ہیں تو اچھے بھلے درخت اور جو آباد درخت ہوتے ہیں ان کے پتے بھی ان سے جڑ کے گر جاتے ہیں، تو یوں وہ درخت ویران ہو جاتا ہے، وہ درخت ویران ہو جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، وہ اجڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس معاشرے میں ظلم ہوگا لا محالہ وہ معاشرہ بھی بکھر جائے گا، وہ اجڑ جائے گا۔ نا انصافی سے دنیا بے رونق ہو جاتی ہے، جیسے خزاں کی ہوا سے چمن اجڑ جاتا ہے، اور اسی طرح ظلم سے سلطنت کا سورج گرہن زدہ ہو جاتا ہے، سلطنت کا سورج ظلم کے باعث گرہن زدہ ہو جاتا ہے اور وہ سلطنت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا شعر، دوسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدے رخصت ظلم در ہیچ حال، مدے رخصت ظلم در ہیچ حال، کہ خورشید ملکت نیابت زوال، کہ خورشید ملکت نیابت زوال۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حال میں ظلم کی اجازت نہ دے، کسی بھی حال میں ظلم کی اجازت نہ دے، کیوں؟ کہ خورشید ملکت نیابت زوال، تاکہ تیرے ملک کا سورج زوال پذیر نہ ہو، تاکہ تیرے ملک کا سورج زوال پذیر نہ ہو۔ اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ آیا مدے، مدے کا معنی ہے تو نہ دے یا مت دے، یہ دادن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، فعل نہیں واحد حاضر کا صیغہ ہے، مدے تو نہ دے۔ دادن کا معنی ہے دینا، جن بچوں نے گرامر پڑھی ہے وہ اچھے طریقے سے وہ سمجھیں گے۔ دادن کا معنی دینا، اور اس سے دہد مضارع آتا ہے، دہد کی ہم فعل مضارع مثبت معروف کی گردان کرتے ہیں، دہد، دہند، دہی، دہید، دہم، دہیم، اور جو واحد حاضر کا صیغہ آیا وہ ہے دہی، دہی سے ہم
واحد حاضر کی علامت جو ہے یا اس کو دور کریں گے تو جو بچے گا وہ فعل امر کا صیغہ بنے گا، فعل امر واحد حاضر کا صیغہ بنے گا۔ تو دہی سے یا کو دور کیا تو بچے گا دے، تو دے یہ فعل امر ہے اور اس کا معنی ہے تو دے، اور شروع میں میم لگا دیں تو یہ فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا تو نہ دے، دے تو دے، مدے تو نہ دے یا مت دے، تو یہ لفظ آیا مدے تو نہ دے۔ رخصت کا معنی اجازت، ظلم کا معنی ظلم، رخصت ظلم یہ مرکب اضافی ہے، ظلم کی اجازت، مدے تو نہ دے، ظلم کی اجازت تو نہ دے۔ آگے لفظ آیا در، در کا معنی میں، ہیچ کا معنی کسی، حال کا معنی حال، کسی بھی حال میں ظلم کی اجازت نہ دے، مدے رخصت ظلم، در ہیچ حال، کسی بھی حال میں تو ظلم کی اجازت نہ دے، مدے رخصت ظلم، ظلم کی اجازت نہ دے، در ہیچ حال، کسی بھی حال میں۔ آگے لفظ آیا خورشید، خورشید کا معنی سورج، ملکت، ملکت کا معنی تیرا ملک یا تیری سلطنت، اس میں تا ضمیر خطاب ہے، ملک کا معنی ملک یا سلطنت، ملکت کا معنی ہوگا تیرا ملک یا تیری سلطنت۔ اسی طرح لفظ آیا نیابت، نیابت کا معنی نہ پائے، نیابت کا معنی نہ پائے، یافتن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے یہ، یافتن کا معنی پانا، اور اس سے یابد مضارع آتا ہے، فعل مضارع مثبت معروف، اور شروع میں نون نافیہ لگائیں تو یہ بنے گا نیابد، اس کا معنی ہوگا نہ پائے، یابد وہ پائے، نیابد وہ نہ پائے۔ زوال کا معنی زوال یا ختم ہونا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اب اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے آپ دیکھیں۔ مدے رخصت ظلم، ظلم کی اجازت نہ دے، در ہیچ حال، کسی بھی حال میں، کہ خورشید ملکت، تاکہ تیرے ملک کا سورج، نیابت زوال، زوال نہ پائے، تاکہ تیرے ملک کا سورج زوال نہ پائے۔ تو اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں، تاکہ تیرے ملک کا سورج زوال پذیر نہ ہو، تاکہ تیری سلطنت ختم نہ ہو، تاکہ تیری سلطنت کا خاتمہ نہ ہو، تاکہ تیری بادشاہت کا خاتمہ نہ ہو، تو یوں بھی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ مدے رخصت ظلم، در ہیچ حال، کسی بھی حال میں ظلم کی اجازت نہ دے، کہ خورشید ملکت، نیابت زوال، تاکہ تیری سلطنت کا سورج کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو، تاکہ تیری سلطنت کا سورج کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو، تاکہ کبھی بھی تیری سلطنت کا خاتمہ نہ ہو، بلکہ اپنے ملک میں نظام انصاف کو نافذ کرو، تاکہ تیری سلطنت کو دوام حاصل ہو، تاکہ تیری سلطنت کو دوام حاصل ہو، اور ظلم کا خاتمہ کرو، تاکہ تمہاری سلطنت کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو اور تمہاری سلطنت کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا آپ نے لیسن یہ سبق سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔